اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is for class 6th, subject science. The chapter we are discussing is air around us. In our previous lecture, we came to know about how oxygen becomes available to animals and plants that live in water and soil. اس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا کہ جو یہ جاندار چیز چاہے واٹر میں رہتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں یا مٹی میں رہتے ہیں، سوائل میں رہتے ہیں، ان کو کس طریقے سے یہ آکسیجن اویلیبل رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتی ہے. اب آپ نے دیکھا جس تعداد سے، جس حساب سے یہ آکسیجن کنزیوم ہو جاتا ہے اس انوائرنمنٹ میں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے اس آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی جائے گی. لیکن جتنا بھی اس آکسیجن کو یہ لیونگ آرگنزمز کنزیوم کرتے ہیں اس سے زیادہ کہیں یہ آکسیجن ہماری اس انوائرنمنٹ میں، ایٹماسفیئر میں پھر سے ریپلیس ہوتا ہے، پھر سے ریجنریٹ ہوتا ہے. آج ہم اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے دیٹ ہاؤ از دا آکسیجن ان دا ایٹماسفیئر گیٹس ریپلیسڈ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے پڑھا ہوگا کہ پلانٹس کے اندر ایک نیچرل پروسیس ہوتی ہے دیٹس کالڈ ایز فوٹوسینتھیسس، جس کی وجہ سے یہ گرین پلانٹس جو ہیں دے میک دیئر اون فوڈ. تو فوٹوسینتھسس کیسے ہوتی ہے؟ اس کے لیے کچھ را مٹیریلز درکار ہوتے ہیں ایک پلانٹ کو، جیسے واٹر ہے، ٹھیک ہے نا. واٹر جو ہے یہ جڑوں کے ذریعے سے، جیسے آپ دیکھتے ہیں جڑوں کے ذریعے سے یہ مٹی سے حاصل کرتا ہے، اور سن لائٹ کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، تبھی اس کا نام ہے فوٹوسینتھیسس. فوٹو مینز لائٹ، سینتھیسس مینز ٹو پریپیئر، دیٹ از پلانٹس پریپیئر دیئر فوڈ ود دا ہیلپ آف سن لائٹ. اور پتوں میں جو ایک گرین پگمنٹ ہوتا ہے دیٹس کلوروفل. اور اسی طریقے سے ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کا ایک گیس فوٹوسینتھسس میں استعمال ہوتا ہے دیٹس کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس فوٹوسینتھسس کے دوران ایک تو یہ گرین پلانٹس اپنی غذا تیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے بائی پروڈکٹ، اور آکسیجن جو بائی پروڈکٹ وہاں پہ نکلتا ہے فوٹوسینتھسس کے دوران دیٹس آکسیجن. جتنی دیر تک یہ فوٹوسینتھسس ہوتی رہے گی آکسیجن ہمارے ایٹماسفیئر میں آتا رہے گا، ٹھیک ہے. پلانٹس جو ہیں دے آلسو کنزیوم آکسیجن ٹو سم ایکسٹینٹ دو دے نیڈ. اگرچہ پلانٹس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے غذا بنانے کے لیے، لیکن اپنی ریسپریشن کے لیے بھی ان کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. بٹ دیز پلانٹس، یہ جو یہ پودے ہیں، یہ اس سے زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، بناتے ہیں جتنی ان کو اپنی کنزپشن کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے زیادہ یہ آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں. دیٹس وائی وی سے دیٹ پلانٹس پروڈیوس آکسیجن. دیٹ از دے پروڈیوس آکسیجن، دے آلسو نیڈ آکسیجن فار ریسپریشن. اکھ چھِ تِم پانس خٲطرٕ تہِ آکسیجن بناوان ڈیورنگ فوٹوسینتھسس، اور باقی جاندار چیزوں کے لیے بھی اس آکسیجن کو پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو ایٹماسفیئر میں چھوڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو اینیملس دے کانٹ لیو وداؤٹ پلانٹس. کیوں؟ بیکاز پلانٹس جو ہیں دے آر دا پرائمری سورس آف دا فوڈ. فوڈ جس طریقے سے ہوا کی اشد ضرورت ہے ایک اینیمل کے لیے، اسی طریقے سے غذا کی بھی ضرورت ہے. یہ غذا جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وی گیٹ اٹ فرام پلانٹس. اوکے، سو آل دیز اینیملس
cannot live without plants. کوئی بھی جاندار کوئی بھی اینیمل کوئی بھی حیوان جو ہے کوئی بھی جانور جو ہے وہ پلانٹس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر انسان کی بات کریں ہم سبزیاں کھاتے ہیں دے آر پلانٹس. ہم رائس کھاتے ہیں دے آر پلانٹس. اوکے ہم میٹ کھاتے ہیں. میٹ تبھی ہمیں ملتا ہے جب یہ جانور گھاس کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی غذا گھاس ہے ہماری غذا وہ جانور کا وہ گوشت ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اینیمل ہو وہ پلانٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اب جو اگر پلانٹس ہی ہوتے یہاں پہ اس ایٹماسفیئر میں تو آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی, کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہوتا اگر اینیملس نہیں ہوتے. تو جتنی ضروری اینیملس کی سروائیول کے لیے پلانٹس ہیں اتنی ہی ضروری پلانٹس کی سروائیول کے لیے اینیملس ہیں. تو ان کے درمیان ایک متوازن بن جاتا ہے. تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ, آکسیجن کیا کرتا ہے پروڈیوس, پلانٹس کیا پروڈیوس کرتے ہیں آکسیجن, اینیملس واپس میں بیک ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو یہ بیلنس ہے بٹوین آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ اٹ ریمینس مینٹینڈ ان دا ایٹماسفیئر تھرو ریسپریشن ان پلانٹس اینڈ اینیملس اینڈ بائی دا فوٹوسینتھیسس ان پلانٹس. یعنی اس آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اس بیلنس کو مینٹین رکھنے میں برقرار رکھنے میں جو دو اہم پروسیسز ہوتی ہیں دیٹس ریسپریشن ان اینیملس and photosynthesis in plants. During photosynthesis plants produce oxygen which is utilized by جس کو استعمال کرتے ہیں animals, and animals during respiration produce carbon dioxide that is used by plants. تو اس طریقے سے یہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے بیچ یہ بیلنس رہتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پلانٹس اور اینیملز جو ہیں یہ ایک دوسرے پہ بہت ہی منحصر رکھتے ہیں, ڈپینڈنٹ. ٹھیک ہے. اب جو یہ ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ کو پیارے بچوں پتہ چلا کہ یہ آکسیجن کیسے ریپلیس ہوتا ہے ہمارے اس ایٹماسفیئر. یہ ہوا جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ فار دا لائف آن دا ارتھ. اس کے اپنے فائدے ہیں اس ہوا کے. ان میں سے ایک فائدے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ کو یاد ہوگا ونڈ مل کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا. ونڈ مل ہوا جو ہے جب یہ ہوا بہت تیز چلتی ہے یا چلتی ہے دا موونگ ایئر جو ہوتا ہے دس کالڈ ایز ونڈ, اس کو ہم ونڈ بولتے ہیں. تو اس ونڈ کی وجہ سے یہ ونڈ مل جو ہوتا ہے, ونڈ مل یہی جو آپ کو یہ شکل دکھائی دیتی ہے اسی طریقے سے یہ بنا ہوا ہوتا ہے ونڈ مل. تو اس ونڈ مل جو ہے یہ ونڈ مل اسی ہوا کی وجہ سے روٹیٹ ہو جاتا ہے. دا ونڈ میکس دا ونڈ مل روٹیٹ. اب اس ونڈ مل سے ہم کیا کر سکتے ہیں, تو ونڈ مل جو ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے ہوا سے, ونڈ سے, اور اس ونڈ مل سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. وی کین ڈرا واٹر فرام دا ویلز, ٹیوب ویلو مز ہیکو أسۍ اَمہِ سۭتۍ آب کھٲلِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُو تُہۍ وٕچھان أسۍ ہیکو اَمہِ سۭتۍ ٲٹۍ گرٛٮ۪ٹہٕ چلٲیِتھ, اوٹ ہیکو پِہِتھ اَمہِ سۭتۍ. ناٹ اونلی دِس ونڈ ملز آر آلسو یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹرسٹی. ہم بجلی بھی ان ونڈ ملز کی مدد سے بجلی بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, شاباش. تو پہلی یوز جو ایئر کا ہے دیٹس دس ایئر اٹ میکس دا ونڈ مل روٹیٹ. ونڈ مل از یوزڈ ٹو ڈرا واٹر فرام ٹیوب ویلز اینڈ ٹو رن فلور ملز. اٹس ونڈ مل از آلسو یوزڈ ٹو جنریٹ الیکٹرسٹی. اس کے بعد ایئر جو ہے اٹ آلسو ہیلپس ان دا موومنٹ آف سیلنگ یاٹس, سمندرن منٛز یِم تِم جہاز آسان چھِ. اسی طریقے سے پیراشوٹس یا ایروپلینس, ٹھیک ہے نا, ان کو موو کرنے میں یہ ہوا جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے جو برڈس ہوتے ہیں, بیٹس ہوتے ہیں, انسیکٹس ہوتے ہیں, دے آلسو موو with the help of air. Not only this,
یہ ہوا جو ہے اٹ آلسو ہیلپس ان دا ڈسپرسل آف سیڈس. بیول چھِ أسۍ وَوان اَتھ بیلِس چھُ دوٗر دوٗر پھٲلنَس منٛز یہِ مدد دِوان یہِ ہوا. یا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وٕچھان پگاہ چھِ پالِنیشن گژھان یِمن فٕلاوٲرسن منٛز. یِم پولنز اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ یِمن مُختٔلِف پلانٹن ہٕنٛدۍ چھٔکرنس منٛز چھُ مدد دِوان یہِ ہوا. گوٚو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور یوز ہے ایئر جو ہے اس کا ایک اہم رول بنتا ہے واٹر سائیکل میں. واٹر سائیکل میں آپ نے واٹر جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پہ آپ نے پڑھا کہ پہلے ایواپریشن ہوتی ہے پھر یہ ویپرس جو ہے یہ اوپر چڑھ جاتے ہیں. ان کو اوپر کون پہنچاتا ہے؟ یہی ہوا. تو پھر کلاؤڈز بنتے ہیں پھر یہی کلاؤڈس ان دا فارم آف رین یا سنو وغیرہ گرتے ہیں زمین پہ. تو اس طریقے سے جو یہ واٹر سائیکل ہو جاتا ہے اس واٹر سائیکل کے فارم ہونے میں بھی ہوا کا ایک اہم رول ہے. تو ان ایکٹیویٹیز سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہوا جو ہے یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہماری زندگی یا جو یہ زندگی زمین روئے زمین پہ ہے اس کے لیے کتنی افادیت ہے اس ہوا کی. سو دس واز مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس all about this chapter air around us. With this chapter gets completed. I hope you have fully understood this chapter. Thank you very much.